ہم چلاتے ہیں، خدا کے فضل سے شاہ امم چلاتے ہیں، اور نصیب پہلے مدینے میں لایا جاتا ہے پھر اس پہ شاہ مدینہ قلم چلاتے ہیں۔ نصیب پہلے مدینے میں لایا جاتا ہے پھر اس پہ شاہ مدینہ قلم چلاتے ہیں، اور مزار خواجہ سے آواز آ رہی ہے سنو یہ کیا چلائیں گے، یہ ملک ہم چلاتے ہیں۔ مزار خواجہ سے آواز آ رہی ہے سنو یہ کیا چلائیں گے، یہ ملک ہم چلاتے ہیں۔ خواجہ نے غریبوں کی قسمت کو سجا ڈالا، نانا کا مدینہ بھی اجمیر بنا ڈالا، اور جنت شہر جیلانی پارٹی جو مریدوں کو خواجہ نے بھی جنت کا دروازہ بنا ڈالا، خواجہ نے بھی جنت کا دروازہ بنا ڈالا، اس لیے کہ دیار ہند میں صوفی سماج چلتا ہے، دیار ہند میں صوفی سماج چلتا ہے، اسی کے زیر اثر کام کاج چلتا ہے۔ ارے جناب آپ کی سرکار تو ابھی کی ہے، یہاں تو صدیوں سے خواجہ کا راج چلتا ہے۔ جناب آپ کی سرکار تو ابھی کی ہے، یہاں تو صدیوں سے خواجہ کا راج چلتا ہے۔ آئیے بلا کسی تاخیر کے اسی غریب نواز کی بارگاہ کی چوکھٹ کی خوشبو لے کر جس نے الحمدللہ پورے راجستھان کو متاثر کیا ہے، سرکار غریب نواز کی چوکھٹ کی خوشبو لے کر جس نے پورے راجستھان میں خطابت کی دنیا میں الحمدللہ دھوم مچائی ہے، اسی خطیب کو میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ میری مراد خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد اسلم ربانی صاحب قبلہ ہے۔ آئیے ان کا استقبال اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کر لیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تشریف فرما باوقار علماء کرام، مدحان مصطفیٰ علیہ السلام، معزز سامعین، پردہ نشین خواتین، تقدس مآب بزرگ اور دوستو، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم، دائی حلیمہ کے حلیم، امت کے غمخوار، ہم غریبوں کے غم گسار، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیں۔ بڑے بآواز بلند اللہم صلی علی صلو علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان و کرم ہوا کہ اس پروردگار عالم نے اپنی توفیق خاص سے ہم گنہگاروں کو اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے طفیل اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے حوالے سے یہاں پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ ماشاءاللہ کافی دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجھ سے پہلے آپ لوگوں نے ایک بہترین خطاب حضرت مولانا حافظ و قاری محمد رمضان صاحب قبلہ کی زبانی سماعت کیا، اور ساتھ ہی ساتھ بلبل باغ مدینہ جناب حافظ و قاری مولانا محمد ساجد صاحب قبلہ کی زبانی نعت مصطفیٰ علیہ السلام کے اشعار بھی سماعت کیے،
اور انشاءاللہ ایک بہترین خطاب ہم اور آپ تمامی لوگوں کو انشاءاللہ سماعت کرنا ہے ناجش ملت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت خطیب دورہ حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ کی زبانی۔ درمیان میں چند گزارشات لے کر کے میں آپ لوگوں کی سماعت کی دہلیز پر حاضر ہوا۔ دعا ہے مولا کریم مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ محبتوں کے ساتھ بیٹھیں، بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے خاموش کر دیں، اگر یہ بیٹھنا چاہتے ہیں تو، اور نہیں بیٹھنا چاہتے تو پھر انہیں بستروں کے لیے گھروں کی طرف روانہ کر دیں، اس لیے کہ یہ محفل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی اس پاکیزہ محفل کا ہر حال میں ادب کریں۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں۔ اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اور ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق و حسن و ادا کی قسم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ میری طرف اپنی توجہ رکھیں، انشاءاللہ میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، جو وقت مجھے دیا گیا ہے اسی وقت میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ فرمایا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لوگوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ موجود ہے۔ سارے لوگ یہاں پر ماشاءاللہ ذی شعور ہے، صاحب عقل ہیں، سمجھدار ہیں۔ ہم اور آپ ذرا غور کریں اور دیکھیں کہ ایک انسان کی زندگی دنیا میں بسنے والے سارے لوگوں کے لیے نمونہ نہیں بن سکتی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کی زندگی ڈاکٹروں کے لیے تو نمونہ ہو سکتی ہے، گلی کے نکڑ پر بیٹھ کر جوتیاں سلنے والے موچی کے لیے نمونہ نہیں ہے۔ ایک موچی کی زندگی موچیوں کے لیے تو نمونہ بن سکتی ہے، لیکن عدالت میں بیٹھ کر فیصلہ کرنے والے جج کے لیے نمونہ نہیں بن سکتی۔ ایک جج کی زندگی ججوں کے لیے تو نمونہ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اکبر ایک مولانا کے لیے نمونہ نہیں بن سکتی۔ ایک مولانا کی زندگی مولاناؤں کے لیے تو نمونہ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اکبر کسی انجینئر کے لیے نمونہ نہیں ہو سکتی۔ پتہ کیا چلا؟ ایک بندے کی زندگی دنیا میں بسنے والے سارے لوگوں کے لیے نمونہ نہیں ہو سکتی، ہاں ایک ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے لیے نمونہ بن سکتی ہے، لیکن قربان نہ جائیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر اللہ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق کے لوگوں تمہارے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ انسان چاہے دنیا میں کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی میدان کے اندر اپنی زندگی گزارنے والا کیوں نہ ہو، ہر ایک کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ اگر کوئی بادشاہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کیسے گزاروں تو
پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ایک مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر کائنات پر حکومت کرنے والا مصطفیٰ اپنی زندگی کیسے گزارا کرتا ہے. اور اگر کوئی گلی کے نکڑ پر بیٹھ کر جوتیاں سلنے والا موچی یہ چاہتا ہے میں اپنی زندگی کیسے گزاروں, تو پریشان نہیں ہونا. پھر اپنی نالین کا تسمہ ٹوٹ جانے پر خود اپنے ہاتھوں سے نالین سل لینے والا مصطفیٰ اپنی زندگی کیسے گزارا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, جشن عید میلاد النبی, مسلک اعلی حضرت, نعرہ رسالت. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کائنات میں بسنے والے ہر ایک انسان کے لیے نمونہ. اگر کوئی شوہر ہے یہ چاہتا ہے میں زندگی کیسے گزاروں, پریشان مت ہو. دیکھ ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ماں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے شوہر نامدار اب مصطفیٰ جان رحمت اپنی زندگی کی شان سے گزارا کرتے ہیں. اگر کوئی باپ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کیسے گزاروں, پریشان مت ہو. دیکھ زہرا کے بابا نے اپنی زندگی کی شان سے گزاری ہے. اگر کوئی اللہ اکبر بادشاہ ہے تو وہ یہ دیکھے کہ کائنات پر بادشاہت کرنے والا میرا مصطفیٰ اپنی زندگی کی شان سے گزارتا ہے. اللہ اکبر. اگر کوئی غریب ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کیسے گزاروں, تو پریشان نہ ہو. دیکھ خندق کے وقت اپنے پیٹ پر دو پتھر باندھنے والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی شان سے گزارا کرتے ہیں. کسی موڑ پر کسی بندے کو میرے آقا علیہ السلام نے محروم نہ کیا, بلکہ بندہ زندگی کے جس گوشے پر رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھتا جائے, زندگی گزارتا جائے. قرآن کہتا ہے جو بندہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزار لے گا زمین پر رہے گا تب بھی اللہ کامیابی عطا فرمائے گا, اور مرنے کے بعد زمین کے اندر چلا جائے گا تب بھی اللہ کامیابی عطا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ایک بہترین نمونہ ہے. ویسے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں کئی سارے گوشے ہیں جو ہمارے لیے نمونہ حیات ہے, لیکن آج اس مختصر سے وقت میں میرے آقا علیہ السلام کی مبارک زندگی کا ایک گوشہ آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا. میرے آقا علیہ السلام کی اگر ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو مبارک زندگی گزاری ہے وہ اس شان سے گزاری ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں کو خوشی پہنچایا کرتے تھے. اس شان سے میرے آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی گزاری کہ آپ لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمایا کرتے تھے. اس شان سے میرے آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی گزاری کہ آپ اللہ اکبر لوگوں کے حقوق لوگوں تک پہنچا دیا کرتے تھے. اس پاکیزہ شان کے ساتھ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی گزاری. اب ذرا آپ ذہنوں کو تھوڑا قریب کریں. واقعہ بڑا مشہور ہے, واقعہ سنانا مقصد نہیں, لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ شان سے میرے آقا علیہ السلام لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے ہوئے نظر آتے ہیں. بچپنا ہے میرے آقا علیہ السلام کا, اللہ اکبر. کچھ دن تو آپ کو آپ کی امی جان سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دودھ پلایا اور پھر
اس کے بعد کچھ دن آپ کو سویبہ نے دودھ پلایا اور پھر ہوا یوں کہ یہ سعادت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی۔ اللہ اکبر، مکے کا یہ دستور تھا کہ قریب کے شہروں سے، قریب کے دیہاتوں سے، گاؤں سے عورتیں آتی تھی مکے کے اندر، اور آنے کے بعد وہ بچوں کو لے کر کے جاتی، انہیں دودھ پلاتی تاکہ انہیں کوئی مناسب اجرت مل سکے، اللہ اکبر، انہیں مال مل سکے۔ ہوا یوں کہ جس سال مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آئے، اس سال حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی مکہ شریف آئی بچہ لینے کے لیے۔ اللہ اکبر، یہاں پر لوگ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ کئی عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آئی، لیکن انہوں نے یتیم دیکھا اور یتیم دیکھ کر کے چھوڑ دیا۔ خیر یہ روایت بھی ٹھیک ہے، لیکن میرا وجدان کہتا ہے یار ان عورتوں کی کیا مجال کہ وہ مصطفیٰ کو چھوڑ کر کے چلے جائے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میرے نبی نے انہیں قبول ہی نہیں کیا، وہ کیا مصطفیٰ کو چھوڑ کر کے جائے گی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مصطفیٰ انتظار کسی اور کا فرما رہے تھے، آقا نے انہیں قبول ہی نہیں کیا۔ سب عورتیں آئی، آ کر کے چلی گئی، لیکن جب حلیمہ سعدیہ آئی، عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے دادا جان، پوچھا کون ہو؟ کہنے لگی حلیمہ سعدیہ۔ فرماتے ہیں جہاں پر علم بھی موجود ہو، سعادت بھی موجود ہو، اللہ اکبر، کیا ہی بہتر ہو کہ وہ خاتون میرے اس شہزادے کو دودھ پلائے۔ جب حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں آمینہ خاتون کے گھر میں گئی اور جانے کے بعد میں نے کہا آمینہ دکھا تو صحیح تیرا شہزادہ کہاں ہے؟ اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ ایمانداری سے بتائیے گا، ہم میں سے کئی لوگ بچے والے ہیں جن کی شادی ہو گئی اب تک بچے نہیں ہو پائے، دعا کرتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے صدقے میں اللہ ان سب کو صاحب اولاد بنا دے گے۔ اللہ اکبر، ہم سب اس بات کو بہتر جانتے ہیں کہ جب بچہ سوتا ہوا رہتا ہے تو کتنا خوبصورت لگتا ہے، سوتا ہوا بچہ کتنا خوبصورت لگتا ہے، اور یہ تو جان عالمین ہے، مقصد کائنات ہے، مقصود کائنات ہے، جان کائنات ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے جب کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے یہ دیکھا کہ پورا گھر جگمگا رہا ہے۔ میں نے سوچا آمینہ خاتون کو ہو کیا گیا؟ یہاں تو غربت کی وجہ سے لوگوں کے گھروں پر رات میں چراغ نہیں جلتے ہیں، اور آمینہ خاتون نے تو دن میں چراغ جلا رکھا ہے۔ قریب جا کر کے پوچھا آمینہ آخر کیا بات ہے کہ تو نے دن ہی کے اندر چراغ روشن کر رکھا ہے؟ آمینہ خاتون کہتی ہے یہ اجالا کسی چراغ کا نہیں، میرے شہزادے کے نور کا چراغ ہے، یہ میرے شہزادے کے نور کی نورانیت ہے جس سے پورا گھر جگمگا رکھا ہے۔ حلیمہ خاتون کہتی ہے میری نظر کیا پڑی چہرے پر، اللہ اکبر، چہرے پر نظر کیا پڑی، چہرے پر نظر کیا پڑی، میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ پائی۔ جیسے ہی میں نے ان کو دیکھا انہوں نے اپنی آنکھیں کھول دی، اور آنکھیں کھولنے کے بعد مسکرانے لگے۔ اللہ اکبر، چھوٹا سا بچہ جب سو کر کے اٹھے مسکرائے تو کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ اور ماہرین کہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے سے لے کر 6 مہینے کی عمر تک جب سو کر کے اٹھے گا تو اٹھنے کے ساتھ ہی وہ روئے گا، اٹھنے کے ساتھ ہی وہ روئے گا۔ ہم نے بھی دیکھا ہوگا جب چھوٹے بچے سو کر کے اٹھتے ہیں تو روتے ہوئے اٹھتے ہیں، لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو روتے ہوئے نہیں بلکہ مسکراتے ہوئے اٹھا کرتے ہیں۔ اور بھلا یہ روئے کیسے؟ یہ تو روتوں کو ہنسانے کے لیے دنیا میں تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ آمینہ خاتون کے شہزادے کو دیکھ کر حلیمہ سعدیہ نے کہا جب وہ مسکرائے نا تو میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکی، دوڑ کر کے شہزادے کو میں نے اپنی گود میں لے لیا۔ کہتی ہے میرے سینے میں دودھ خشک ہو چکا تھا، لیکن جب شہزادے کو گود میں لے کر کے سینے سے لگایا نا تو ایسا محسوس ہوا کہ میرے سینے میں دودھ کی نہریں جاری ہو گئی ہو۔ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر۔ کہتی ہیں میں نے انہیں دودھ پلایا، ایک طرف سے انہوں نے دودھ پی لیا، جب دوسری طرف سے پلانا چاہا نا تو میرا ایک بیٹا اور تھا
نام جس کا عبداللہ بن حارث تھا، وہ میرے شوہر کی گود میں تھا۔ ایک طرف کا تو آمینہ کے شہزادے نے دودھ پی لیا صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے دوسری طرف کا پلانا چاہا تو انہوں نے اپنی انگلی کا اشارہ میرے شہزادے کی طرف کیا، گویا کہ وہ کہنا یہ چاہتے تھے امی جان ایک طرف کا دودھ تو میں نے پی لیا ہے، اب دوسری طرف کا دودھ میرے رضائی بھائی عبداللہ کو پلا دیا جائے، اس لیے کہ میں لوگوں کے حقوق دبانے کے لیے نہیں آیا، میں تو لوگوں کو لوگوں کے حقوق عطا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ شان سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے حقوق عطا کرنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ہم نے آج مسواک کی سنت پر تو عمل کیا، ہم نے آج اللہ اکبر کھانے سے پہلے نمک چکھنا چاہیے اس سنت پر تو عمل کیا، کرتا پہننا چاہیے اس سنت پر تو عمل کیا، کرنا بھی چاہیے۔ کاش کے بہتر ہوتا کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں پر بھی عمل کرتے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی دل جوئی فرمایا کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو خوشی پہنچایا کرتے ہیں، لوگوں کی تکالیف کو دور فرمایا کرتے ہیں۔ یہ بھی مشہور سی روایت ہے، سب نے سن رکھا ہے، عید کا دن ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، امام حسن مجتبیٰ بھی ساتھ میں ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما بھی ساتھ میں ہے، سرکار مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی ساتھ میں ہے۔ دیکھا تو راستے میں ایک بچہ رو رہا ہے، عیدگاہ میں انتظار ہو رہا ہے میرے آقا علیہ السلام کا، عید کی نماز کے حوالے سے آئیں تو عید کی نماز ادا کروائیں، لیکن جب بچے کو روتے ہوئے دیکھا نا تو میرے آقا رک گئے۔ یار ہم بھی ذرا سوچے نا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر، بچے تو بچے ہوتے ہیں، وہ تو کسی بات پر رو دیتے، انہیں ٹوفی نہ دلائی جائے تو وہ رو دیتے، ان کو باپ اگر باہر لے کر کے نہ جائے ٹہلانے کے لیے تو وہ رو دیتے ہیں، اور اگر آج کا جائزہ لیا جائے باپ کہے پڑھنے جا، وہ کہے پڑھنے نہ جاؤں، اس بات پر بھی وہ تو رو دیتے ہیں۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، بچوں کے رونے کا کوئی اعتبار نہیں کرتے ہیں لوگ، لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب رک گئے، آپ نے اس کے آنسوں کو پوچھا اور ارشاد فرمایا شہزادے آج تو عید کا دن ہے، آج کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا رو نہ تو اور کیا کروں، آج عید کا دن ہے، سب نے نئے کپڑے پہنے ہیں لیکن میرے پاس نیا کپڑا نہیں، اور نیا کپڑا ہو بھی کیسے، نہ میرا باپ ہے نہ میری ماں ہے، کاش آج میرے ماں باپ ہوتے نا تو میری ماں مجھے تیار کرتی، اچھے کپڑے پہناتی، میرا باپ مجھے عیدگاہ لے کر کے جاتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب گوارا ہے، لیکن کسی امتی کی آنکھ میں آنسو آ جائے یہ میرے آقا کو کبھی گوارا نہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، چل میں تجھے نئے کپڑے پہناتا ہوں۔ اللہ اکبر، حضور اسے اپنے گھر لے کر کے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمایا عائشہ اسے اچھے کپڑے پہناؤ۔ حضور علیہ السلام نے کے کہنے پر اسے اچھے کپڑے پہنائے گئے، اس نے کہا کپڑے تو مل گئے لیکن ابھی بھی ماں باپ کی کمی محسوس ہوتی ہے، کپڑے تو بندہ بازار سے بھی لے کر کیا جائے لیکن ماں باپ کون سے بازار سے لے کر کے آئے۔ جب میرے آقا نے یہ سنانا ارشاد فرمایا تو خاموش ہو جا، فکر مت کر، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ آج سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بابا ہیں؟ کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ عائشہ آج سے تیری ماں ہے؟ اللہ اکبر، اب تو اس کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہ رہا اور وہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنے لگا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں یتیم ہوں، اس لیے کہ آج مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بابا مل گیا اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ماں مل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد اس شہزادے کو اپنے کاندھے پر بٹھایا اور میرے آقا عیدگاہ لے کر کے گئے۔ عیدگاہ جب باہر نکلے اور بچوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ بھی رونے لگے، لیکن میرے آقا نے ان کا بھی رونا نظر انداز نہ کیا، ان کے قریب گئے، ارشاد فرمایا تم کیوں روتے ہو؟ وہ کہنے لگے یہ تو اس لیے روتا تھا کہ اس کے ماں باپ نہیں، ہم اس لیے روتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہیں۔
کاش ہمارے ماں باپ بھی نہ ہوتے تو آج ہمیں بھی مصطفیٰ کا کانٹا میسر آ جاتا۔ آپ دیکھیں کس طریقے سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی دلجوئی فرمائی ہے، بچوں کی دلجوئی۔ ساری سنتوں پر عمل ہونا چاہیے، لیکن گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس سنت پر بھی عمل ہو اور آگے بڑھے۔ آج اگر ہمارے پاس کوئی مصیبت زدہ آئے، تکلیف زدہ آئے، پریشان ہو اور آ کر کے ہمیں اپنی تکلیف سنائے تو ہم کرتے کیا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی اللہ تیری تکلیفوں کو دور کر دے، یہی تو کرتے ہیں نا۔ اور زیادہ سے زیادہ لوگ کیا کر دیں گے؟ بھائی 2-5 ہزار روپے اس کو دے دیا کہ لے جا، تو پریشان ہے اپنی پریشانی دور کر لی، یہی تو ہوتا ہے۔ لیکن اب آئے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی ہیں، نام جن کا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا کے صحابی، بڑے غریب صحابی۔ ان کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جنگ میں گئے اور وہاں پر شہید ہو گئے، اور انہوں نے اپنے پیچھے تقریباً 6 یا 10 بیٹیاں چھوڑی۔ غریب صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہوا یوں کہ ان پر قرضہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ قرضہ ہو گیا، اور قرضہ بھی کافی سارا ہو گیا۔ اب لوگ جو قرض دار تھے، یہودی وغیرہ، جنہوں سے انہوں نے قرض لیا تھا، وہ پریشان کرنے لگے۔ تو انہوں نے، وہ جو دوست رہتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ تکلیف جب آئے تو مجھے یاد کر لینا، اور پھر جب تکلیف پر یاد کیا جاتا ہے تو پھر جواب یہ ملتا ہے کہ یار تو 2 گھنٹے لیٹ ہو گیا، اگر 2 گھنٹے پہلے آ جاتا تیرا کام ہو جاتا۔ کوئی کہتا ہے 3 گھنٹے لیٹ ہو گیا، اور کوئی کہتا ہے بس تو 1.25 گھنٹہ لیٹ ہو گیا، کاش تو 1.25 گھنٹہ پہلے آ جاتا نا، وہ میرا بچہ لے کر کے چلا گیا، تو 1.25 گھنٹہ پہلے آ جاتا تیرا کام ہو جاتا۔ اور اب تو اللہ خیر فرمائے، لوگ ایسوں کو دوست سمجھتے ہی نہیں ہیں جو مصیبت کے اندر کسی کے پاس اپنی مصیبت کے حوالے سے مصیبت دور کروانے کا دکھڑا لے کر کے آئے۔ یار جب دوست کے پاس پریشانی لے کر کے نہیں آئے گا تو پھر کس کے پاس لے کر کے جائے گا؟ خیر، جب ان سب کے پاس انہوں نے اس حوالے سے بات رکھی تو سب نے اپنے اپنے حساب سے جواب دے دیے۔ اب انہوں نے سب سے کنارہ کر کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف اپنے قدم بڑھائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پریشان ہوں، اور ایک مشورہ میں یہاں پر آپ لوگوں کو دینا چاہوں گا، جب کبھی پریشان ہونا تو خدا را سب سے تعلق توڑ کر کے اپنا تعلق مصطفیٰ جان رحمت سے جوڑ لیا کرو۔ ساری مشکلوں کا حل مصطفیٰ جان رحمت کے دربار میں ہے، ساری تکالیفوں کا مداوع مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں، کوئی ہو تو صحیح وہاں پر آنے والا۔ تو وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، قرض کافی سارا مجھ پر ہو گیا ہے، اور اب یہودی پریشان کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہاتھ اٹھا کر کے دعا نہ کر دی، صرف دعا نہ کر دی، اور اگر وہ دعا بھی کر دیتے تو کام ہو جاتا، اس لیے کہ ان کی دعا کی شان یہ ہے، ہماری دعائیں تو قبول بھی ہونا ہو، اور ان کی دعا، میرے امام نے کہا، اجابت کا جوڑا، عنایت کا صحرا، دلہن بن کی نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود جانے دعا ہے، ارے ان کے نام کا وسیلہ دے کر کے جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ فرمایا گیا جو بندہ دعا کے اول آخر مصطفیٰ پر درود پڑھ لیتا ہے، درود کی برکت سے اللہ دعا قبول فرما لیتا ہے۔ یار جب ان کے نام کی برکت سے دعائیں قبول ہو جاتی ہے تو مصطفیٰ کسی کے لیے دعا فرما دے تو پھر دعا کا عالم کیا ہوتا ہے؟ اور میرے آقا نے جس جس کے لیے دعا کی، دنیا کی نگاہیں گواہ ہیں، تاریخ گواہ ہے، وہ ایسی قبول ہوئی، ایسی قبول ہوئی۔ اللہ اکبر۔
کہ اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا حسان تو میری نعت پڑھتا ہے، اللہ تیرے چہرے کے حسن کو سلامت رکھے، تو دنیا کی نگاہوں نے دیکھا 120 سال کی عمر ہو جانے کے بعد بھی حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ اس شان کا نظر آتا تھا جیسے 20 سال کے جوان کا نظر آتا تھا۔ پھر وہ کسی کے لیے دعا کر دے تو معاملات کچھ اور ہی ہو جاتے ہیں۔ حضور دعا بھی کر سکتے تھے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چلو جابر، کیا فرمایا؟ چلو جابر۔ حالانکہ یہ جملہ کہنا سن لینا بڑا آسان ہے، لیکن اس جملے پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ چلو جابر۔ خیر تشریف لے کر کے گئے، فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگی یا رسول اللہ علیہ السلام قرض کافی سارا ہو گیا، حالانکہ میرا باغ ہے کھجوروں کا، اور جتنی کھجوریں لگی ہوئی ہے نا اس کا کئی گنا بھی میرے پاس مال جمع ہو جائے پھر بھی قرض داروں کا قرض ادا نہ ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سب کے پاس گئے جنہوں نے حضرت جابر کو قرض دیا تھا، یہودی کے پاس، اور جا کر کے کہنے لگے تھوڑا تھوڑا لے لو، دے دے گا، یہ ایسا بندہ نہیں ہے تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ لیکن معاذ اللہ انہوں نے بھی کہا نہیں، ہم تو پورا قرض لیں گے۔ پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے آقا نے جابر سے کہا جابر ہو جائے گا تیرا کام، تو پریشان نہ ہو۔ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، وہ پریشان کریں گے۔ میرے آقا پھر ان لوگوں کے گھر پر گئے، جابر کو ساتھ لے کر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دے دے گا تھوڑا تھوڑا کر کے تمہارا قرض، یہ ایسا بندہ نہیں ہے تمہارا قرض ادا کر دے گا، آپ دیکھیں تو صحیح۔ یہ بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کوئی تکلیف زدہ تمہارے پاس آئے تو خود اس کے ساتھ چل کر کے جا کر اس کی تکلیف کو دور کیا جائے۔ آج تو معاذ اللہ کون تکلیف دور کرنے کے لیے جائے؟ یہاں تو حالات یہ ہے کہ اگر کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو لوگ خوش ہوتے ہیں۔ اگر سگے بھائی سے انبن ہو گئی یا کسی رشتہ دار سے انبن ہو گئی اور وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو یہ بھی دیکھا گیا کہ بھائی بھائی کی تکلیف دیکھ کر کے مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے۔ معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ، خوشیاں مناتے ہیں۔ دیکھا ملانا اس کو بدلا، مجھے پریشان کر رہا تھا۔ اس طریقے سے لوگ کسی کی مصیبت کو دیکھ کر، کسی کی پریشانی کو دیکھ کر خوشیاں مناتے خوش ہوتے ہیں۔ خدا را ایسا ہرگز نہ کیا جائے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے اگر ہم سے ہو سکے کوئی مصیبت زدہ ہمارے پاس آئے، ہم سے بن سکتا ہے تو چل کر کے جائے اس کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے۔ اور یہ نہیں ہو سکتا، کم سے کم اتنا تو ہو سکتا ہے کہ ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے کہ اللہ اس بندے کی تکلیف کو دور کر دے۔ یار ہمارا کیا چلا جائے گا اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے اس بندے کے لیے دعا کر دیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میری طرف؟ ارے آپ دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ یہ بھی چیزیں سننے کی ہے، ورنہ آپ میرے مزاج سے واقف ہو۔ بھی تھوڑے دن پہلے محمدیہ مسجد کے اندر بھی ماشاءاللہ اجتماع ہوا تھا، وہ تقریریں بھی الحمدللہ مجھے کرنی آتی ہے کہ جہاں رکوں گا دو لوگ کھڑے ہو کر کے نعرہ لگائیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری قوم صرف نعرے نہ لگائے، کچھ یہاں سے پیغام بھی لے کر کے جائے۔ ہاں تو کچھ یہ کام کی باتیں ہیں۔ ہاں ہم کہتے ہیں نا یار میٹھا بھی لے کر کے آؤ، میٹھا کھانا سنت ہے، تو یہ بھی سنت ہے۔ اس پر کب عمل ہوگا؟ اس پر کب عمل ہوگا؟ لوگوں کو تکلیفوں میں دیکھ کر کے لوگ مسکراتے، لوگوں کو پریشانیوں میں دیکھ کر کے لوگ خوشیاں مناتے۔ سنیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ارشاد فرماتے میرے آقا علیہ السلام، اگر کسی نے کسی مومن بندے کو تکلیف میں دیکھا اور پھر اس کے بعد اس نے اس کی تکلیف کو دیکھ کر کے خوشی منائی تو وہ بندہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ خود اس تکلیف کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ ہم نے سمجھ کیا رکھا ہے؟ اس لیے کسی کی تکلیف کو دیکھ کر کے ہنسے نہ، مسکرایا نہ کرے، مزے نہ کرے، ہو سکے تو اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہم قدم آگے بڑھائیں۔ اور یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر کے اس کے لیے دعا کر دے کہ اللہ تیری تکلیف دور کر دے۔
تو انشاءاللہ کوشش کریں گے نا ہم, زور سے بولے انشاءاللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کر لیا جائے, اس سنت پر, تو قوم کی بیٹیاں جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد برقعے پہن کر کے مسجدوں کے باہر بھیک مانگتی ہوئی نظر نہ آئے. آج حضور کی سنت پر عمل کر لیا جائے تو سنگلگوں کے اوپر قوم کی بیٹیاں برقعے پہن کر کے بھیک مانگتی ہوئی نظر نہ آئے. آج حضور کی سنت پر عمل کر لیا جائے تو 30-30 سال 35-35 سال کی جوان بچیاں باپ کی غربت کی وجہ سے کہ باپ جہیز نہیں دے سکتا, کنواری ہو کر کے اپنے گھر میں بیٹھ کر کے سسکیاں لیتی ہوئی نظر نہ آئے. وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے پاس گئے نہیں ان کی تکلیفیں دور کرنے کے لیے. اگر کوئی آیا بھی تو ہم نے یہ کہا کہ تو 2 گھنٹے پہلے آ جاتا تیرا کام ہو جاتا, معاذ اللہ سبحان اللہ. اور اگر کسی کی مدد کی بھی نا تو 100 روپے کا نوٹ 15 لوگ پکڑ کر کے کھڑے ہوئے, ایسے لگتا ہے جیسے کوئی 2-5 لاکھ کا چیک دے رہے ہو کسی کو. اتنا وزنی ہوتا ہے 100 کا نوٹ کے 5 لوگ پکڑ کر کے کھڑے ہوئے. یہ منظر بھی ہم نے اس لاک ڈاؤن میں دیکھے ہوں گے. اللہ اکبر, 3 کلو 2 کلو 5 کلو آٹا اور پکڑنے والے 5 لوگ. اتنا وزنی ہوتا ہے 5 کلو آٹا کے 5 لوگوں کو پکڑنا پڑا. یہ ہمارے حالات, یہ ہماری کیفیت ہے. تو خدا را ایسا ہرگز نہ کیا جائے. لوگوں کی مدد کرنے والے بنے, لوگوں کی مدد کرنے والے. اگر ہمارے پاس کوئی اپنی تکلیفیں لے کر کے آتا ہے, ہم سے ہو سکے تو دور کرنے کی کوشش کریں. جتنے بھی اللہ والے ہیں, جتنے بھی اللہ والے, آپ ان کی زندگیاں اٹھا کر کے پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کسی ولی نے کسی بندے کو تکلیف میں مبتلا نہیں کیا, بلکہ ان کی زندگیوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی انہوں نے کسی کو تکلیف میں دیکھا تو فوراً اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کی. یہی وجہ تو ہے کہ جب وہ زمین پر تھے تب بھی لوگوں کی تکلیفیں دور کیا کرتے تھے, اور آج زمین کے اندر چلے گئے تب بھی لوگوں کی تکلیفیں دور کرتے ہیں. یار دنیا پاگل تھوڑی ہے کہ پاس میں پیسہ نہیں پھر بھی بندے غریب نواز کے آستانے پر حاضری لگاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ سب جانتے ہیں کہ کل بھی غریب نواز لوگوں کی پریشانیاں دور کرتے تھے. آج زمین کے نیچے چلے گئے تو کیا ہوا؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ میرا خواجہ آج بھی لوگوں کی تکلیفیں دور کیا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, خواجہ کا ہندوستان, مسلک اعلی حضرت. میری ماں بہنوں سے بھی میں گزارش کروں گا, اے میری ماں بہنوں, بالخصوص آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. آپ تو اللہ خیر فرمائے ہیں. بہن اس حوالے سے پریشان ہے کہ میری بہن تکلیف میں کیسے گرفتار ہو. اب چاہے اس کے لیے مجھے 11,000 کا تعویذ بنوانا پڑے تو بھی میں بنواؤں گا, 5100 کا تعویذ بنوانا پڑے تو بھی میں بنواؤں گی. بس میری بہن پریشان رہنی چاہیے. استغفر اللہ, 100 بار استغفر اللہ. میری دیورانی جٹھانی پریشان رہنی چاہیے, اب چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے. یار ہم کیسے لوگ ہو گئے کہ کسی کو تکلیف میں دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہم ہر قدم اٹھانے کو تیار. مسلمان وہ نہیں رہتا جو لوگوں کے راستوں میں تکلیفیں پیدا کرتا ہے. تاریخ اٹھا کر کے پڑھے, جس مذہب کے ماننے والے ہم ہیں اس مذہب کی شان یہ ہے کہ لوگ راستے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کانٹے لا کر کے ڈالتے ہیں, لیکن بدلے میں میرے آقا نے کسی کے راستے میں کانٹے نہیں ڈالے. تاریخ بتاتی ہے ان کانٹوں کو اٹھا کر کے لوگوں کے راستے میں میرے مصطفیٰ نے پھول بچھائے. اس سنت پر بھی ہم عمل کرنے کی کوشش کریں. تو خیر عرض یہ کر رہا تھا, میرے آقا نے ارشاد فرمایا مان جاؤ, تھوڑا تھوڑا کر کے دے دے گا جابر. انہوں نے کہا نہیں ہمیں تو پورا چاہیے. اللہ اکبر. اب پھر جابر نے کسی دنیا والے کو مدد کے لیے نہیں بلایا تھا کہ صرف کہنے سے ہی بات ختم ہو جائے, نہیں, انہوں نے مکین گنبد خضرا کو بلایا تھا, آمینہ کے لال کو بلایا تھا, مختار کائنات کو بلایا تھا. ارشاد فرمایا جابر توڑو کھجور.
یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اتنی نہیں ہے کہ قرض داروں کو جتنا ان کا قرض ہے دے دی جائے. فرمایا توڑو تو صحیح. اللہ اکبر. توڑی اور توڑنے کے بعد جتنی ہوئی ان کا ڈھیر لگایا. میرے آقا تشریف لائے اور 2-4 چکر میرے آقا نے اس ڈھیر کے کاٹے اور ارشاد فرمایا جابر اب بلاؤ جو جو قرض خواہ ہیں تمہارے. آتے رہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے دیتے رہے. نبی نے ارشاد فرمایا جابر دے دی اس کو ساری کھجوریں. ہاں یا رسول اللہ جتنی یہ مانگتا تھا نا اتنی تو اس کو دے دی. کہ تھوڑی اور زائد دے دو. اور زائد دے دی. ایک ایک آتے رہے سارے لے کر کے جاتے رہے. میرے آقا نے فرمایا اور بھی کوئی رہ گیا؟ نہیں یا رسول اللہ علیہ السلام جتنے قرض کھاتے سب کو ان کا قرض دے دیا گیا. اور صرف قرض ہی نہیں دیا گیا بلکہ کئی کلو زائد بھی دے دیا گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جابر ذرا اب وزن کرو. جتنی توڑی تھی اس وقت زیادہ ہے یا اب زیادہ نظر آتی ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ جتنی توڑی تھی اس وقت تو کم تھی لیکن اب زیادہ نظر آتی ہے. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اس روایت کو سنا کر کے آپ دیکھیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم سنت مبارکہ کہ کوئی دکھی مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آتا ہے تو صرف دعائیں نہیں کرتے بلکہ اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے میرے آقا خود تشریف لے کر کے جاتے ہیں. اور غریب نواز کی سیرت پڑھیں. جس غریب نواز کی ہر چھٹی الحمدللہ ہم مناتے ہیں ان کی مبارک زندگی میں بھی یہ سنہرا باب ہمیں نظر آئے گا کہ سرکار غریب نواز نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. آپ حضرات تشریف رکھیے. تشریف رکھیں آپ لوگ. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر بھی عمل کریں کہ جب کوئی پریشان حال حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف دعائی نہیں کرتے تھے بلکہ اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے میرے آقا علیہ السلام خود اس کے ساتھ چل کر کے جاتے تھے. آج دیکھیں آپ کتنے لوگ اپنی اپنی تکلیفیں اپنی مصیبتیں اپنی پریشانیاں آ کر کے ہمیں سناتے ہیں لیکن ہمارا حال کیا رہتا ہے؟ خدارا ذمہ داری بنتی ہے ہماری جہاں پر اور سنتوں پر ہم نے عمل کیا چاہے وہ مسواک کی سنت ہو چاہے امامہ شریف کی سنت ہو چاہے کھانا کھانے سے پہلے نمک چکھنے کی سنت ہو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس سنت پر بھی عمل کیا جائے. اگر ہم نے اس سنت پر عمل کیا تو ہماری نگاہیں دیکھے گی کہ معاشرے کے اندر یہ جو پریشان حال لوگ پریشانیوں کا شکار ہو کر معاذ اللہ یہ قدم بھی اٹھا لیتے ہیں کہ اپنے گھر پر بیویوں کے زیورات جو ہوتے ہیں وہ بھی لوگوں کے یہاں گروی رکھ کر کے آ جاتے ہیں. اور اللہ اکبر حالات یہ ہیں اپنی زمینوں کے کاغذات تک لوگ مجبور ہو کر پریشان ہو کر غیروں کے یہاں گروی رکھ دیتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کی پریشانی کو دور کرنے کے حوالے سے کوئی انہیں 50,000 بیاج پر دے دے کوئی انہیں 1,00,000 روپیہ بیاج پر دے دے اور پھر نتیجہ یہ نکل کر کے آتا ہے کہ بندہ یہ قدم پریشانی دور کرنے کے لیے اٹھاتا ہے اور معاملات یہاں تک بگڑتے ہیں کہ پھر وہ پریشانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ 50,000 روپے لیے تھے زمین کے کاغذات رکھ کر بیوی کے گہنے رکھ کر اور جب 3 4 5 6 سال کے بعد جب وہ رقم دینے کی باری آئی
تو نتیجہ یہ نکلا کہ مکان انہوں نے بیچا 15 لاکھ میں تاکہ اس بندے سے زمین کے کاغذات تو لے لیے جائیں، بیوی کے زیورات کو لے لیے جائیں، لیے تھے 50,000 روپے، اور اب جب دینے کی باری آئی تو پتہ چلا کہ بیاج بڑھتے 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 10 لاکھ پر پہنچ گیا ہے۔ یہ صرف باتیں نہیں ہیں، حقیقت ہے، حقیقت پیارے۔ کاش کہ جس وقت وہ بندہ پریشان تھا، اس کے وہ دوست جو یہ کہتے تھے کہ کبھی تو پریشان ہو تو آ جانا ہمارے پاس، ہم ہر وقت تیرے ساتھ کھڑے ہیں، اگر 10-20 ہزار دے کر اس کی پریشانی کو اس وقت دور کر دیتے تو آج یہ دن اسے دیکھنا نہ پڑتا، آج دھیرے دھیرے اسے مزید دشواریوں کے اندر، تکلیفوں کے اندر گرنا نہ پڑتا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت مبارکہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام جب کسی کو تکلیف میں دیکھتے تھے تو میرے آقا اس کی تکلیف کو دور کر دیا کرتے تھے، اور جب حضور کی بارگاہ میں کوئی چل کر کے آتا تو صرف آپ دعائی نہیں کرتے تھے بلکہ اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ تشریف لے کر کے جاتے۔ انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت منبر نور پر ناجش ملت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت خطیب دوران حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ ایک بہترین خطاب ابھی ہم تھوڑی دیر کے بعد حضرت کی زبانی سنیں گے۔ بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگو تمہارے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین اسوہ موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔